ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز مسجد نبی سے مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ ابھی میں اسی راستے پر پیدل چلتے ہوئے جا رہا ہوں مسجد قباء کی طرف۔ ماشاءاللہ دیکھیں بھائی، ماشاءاللہ کتنے خوبصورت انداز میں بھائی سالن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھائی قباء کے پاس ایک دو تاریخی مقام ہیں، وہ آپ کو دکھانے ہیں میں نے۔ اس جگہ پر وہ بنو نجار کی بچیوں نے کھڑے ہو کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ تو یہ زبردست ایکٹیویٹی رہتی ہے بھائی اس پورے خوبصورت راستے میں نا، لوگ ماشاءاللہ بہت کچھ تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا۔ آپ لوگوں کے لیے خوبصورت سہولت، اگر آپ لوگ اس راستے سے چلتے ہوئے آتے ہیں نا، تو یہاں پر دیکھیں بھائی نئے واش روم بنے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں عاصم علی اور آپ کو نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ بھائی دیکھیں ہمارا دن کا خوبصورت آغاز ہو چکا ہے فجر کی نماز سے، اور اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں مسجد نبوی میں۔ پلان کچھ ایسا ہے، ابھی بھائی انشاءاللہ ہم جائیں گے مسجد نبوی سے مسجد قباء کی طرف، اور اگر ہم ٹائم کی بات کریں 5:22 ہو چکے ہیں، اور آج ہے بھائی سیچرڈے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر ہفتے والے دن مسجد نبوی سے قباء جایا کرتے تھے، اور آج میرا بھی ارادہ کچھ ایسا ہی ہے۔ قباء کی طرف جانے والے ہیں ہم پیدل، اس راستے پر چلتے ہوئے جس راستے پر چلتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے قباء جایا کرتے تھے۔ ابھی بھائی اپنے اذکار کر رہا ہوں، جیسے اذکار کمپلیٹ ہوں گے پھر انشاءاللہ خوبصورت سفر کا آغاز کریں گے۔ ابھی دیکھیں 5:32 پر میں 310 نمبر گیٹ سے ایگزٹ ہونے لگا ہوں، تو انشاءاللہ ہماری بھائی بہترین واک بھی ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ تو اس خوبصورت سفر کے ساتھ بھائی اہل مدینہ کی اور زائرین کی بہت عقیدت اور بہت خاص محبت ہے۔ ابھی یہ سب لوگ بھائی قباء کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں قباء کی طرف، انشاءاللہ آپ کے ساتھ سارا ایکسپیرینس شیئر کریں گے۔ لے جی یہ دیکھیں، جیسے ہم نا مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو یہاں پر ایک یہ بھی سہولت ہے، یہ 10 ریال لیتی ہے ایک بندے کا ایک سائیڈ کا۔ یہ سب لوگ جا رہے ہیں بھائی مسجد قباء کی طرف، اور اگر آپ سستا پیکیج لینا چاہتے ہیں تو اس کے قریب ہی یہاں پر یہ کوسٹروں والے کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیری ڈبے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک بندے کا 2 ریال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 ریال لیتے ہیں اور آپ کو قباء چھوڑیں گے۔ لیکن ہم جانے والے ہیں پیدل، تو پیدل کے لیے یہ سب لوگ جا رہے ہیں، یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب لوگ پیدل والے ہیں بھائی، ہم بھی ان کے ساتھ پیدل جا رہے ہیں مسجد نبوی سے قباء کی طرف۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز مسجد نبوی سے مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ ابھی میں اسی راستے پر پیدل چلتے ہوئے جا رہا ہوں مسجد قباء کی طرف۔ یہ رونق اور یہ جو خوبصورت آپ رش دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب لوگ ماشاءاللہ پیدل مسجد نبوی سے قباء کی طرف جا رہے ہیں۔ بھائی یہ 3 کلومیٹر لمبا سفر ہے، راستے میں بہت کچھ دیکھنے والا ہے، تاریخی مقامات ہیں، اور بہت مزہ آنے والا ہے اس خوبصورت سے ولاگ میں۔ میرا گھر بھی اسی راستے میں ہے، یہ دیکھیں آپ راستہ نا، یہ خوبصورت جو راستہ ہے نا بھائی، واکنگ ٹریک بنا ہوا ہے، ساتھ میں واک بھی ہو جاتی ہے بہترین قسم کی، اور ساتھ میں بندہ قباء میں جا کے نفل بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو ہفتے والے دن یہ جتنے بھی دکانوں والے حضرات ہیں نا، یہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دکانیں بھی کھول لیتے ہیں، واپسی پر اپنی شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں کو ایک سہولت مل جائے گی بھائی، کیونکہ یہ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا بازار ہے۔ دیکھیں یہاں پر حاجیوں کی شاپنگ بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ، جاتے ہوئے بھی۔ ہاں آپ 1-2 چیزیں خرید سکتے ہیں، جیسے جائے نماز وغیرہ اگر آپ کو چاہیے، تسبیح وغیرہ چاہیے، پرفیوم، عطر چاہیے، ویسی چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں جو ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو مسجد نبوی سے قباء کی طرف جاتے ہوئے بھی۔ یہ سب قباء کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ، خواتین بھی ہیں اور بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی جان؟ ٹھیک ہے، ایک قہوۃ اليوم دے دے صغیر۔ قہوۃ اليوم ایک ایسی چیز ہے نا بھائی، جن لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے نا، ان کا گزارا ہی نہیں ہے اس کے بغیر۔ اگر ہم صبح دن میں ایک بار پی لیں نا تو ہمارا دن اتنا زبردست گزرتا ہے نا، انرجی آ جاتی ہے بڑی زبردست قسم کی۔ یہ ہماری آ چکی ہے کافی، شکراً۔ یہ دیکھیں بھائی، یہ ہمیں ملی ہے 10 ریال کے اندر۔ آپ دن دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ سفید ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ مدینہ کا فیمس روڈ ہے بھائی، قباء روڈ۔ اچھا اس لائن میں بھائی دیکھیں ابائے کی کتنی دکانیں ہیں راستے میں نا، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ۔ یہ قافلہ ہمارے پاس سے گزرا اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر نعت پڑھ رہے ہیں عربی کے اندر۔ ایسی بہار بھائی دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں ہفتے والے دن نا، اہل عقیدت، اہل محبت ماشاءاللہ آئے ہوتے ہیں بھائی مدینہ منورہ میں۔ اتنی خوبصورت آواز کے اندر بھائی نعت پڑھی جا رہی ہے عربی کے اندر، یقین مانے یہ ایسے خوبصورت لمحات ہیں نا بھائی،
جو مدینہ میں گزرتے ہیں حاجیوں کے، یہ خوبصورت یادیں لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے ماشاءاللہ، زبردست قسم کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور مسجد نبوی سے قباء کی طرف ماشاءاللہ جا رہے ہیں، تو یہ سوچے کیا خوبصورت یہ لمحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ آپ سب کے لیے میری بڑی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ لمحات دیکھنے نصیب کرے۔ اور آج کوشش کروں گا کہ قباء کے پاس جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں نا، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اور ان کی مختصر سی ہسٹری بھی آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں آپ دیکھیں بھائی جان سالن اور کچھ چیز بھی تقسیم کی جا رہی ہے۔ سبیل دال کا سالن ہے، کھا کے دیکھتے ہیں بھائی کیسا ہے۔ السلام علیکم، کیف حال؟ السلام علیکم بلوگ حیاک اللہ یوٹیوب آتنی خبز تفضل شکراً۔ ماشاء اللہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ کتنے خوبصورت انداز میں بھائی سالن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کتنا بڑا پتیلا پکا ہوا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے بھائی اہل مدینہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ابھی ہم تھوڑا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ خوشبو تو بڑی زبردست قسم کی، دیکھیں ہمارے پاکستانی بھائی کافی بیٹھے ہوئے۔ اسے سمولی کہتے ہیں، اور یہاں پر ہے دال کا سالن۔ دال پتہ نہیں اب کون سی ہے، مونگ کی دال ہے یا کون سی ہے، وہ جو پتلی والی دال ہوتی ہے نا وہ والی ہے۔ بہت گرم سالن ہے، بسم اللہ۔ دال مزے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ روٹی ہو نا تو پھر زیادہ مزہ آئے گا۔ دیکھیے کافی ماشاءاللہ حاجی بیٹھ کے بھائی پیچھے کھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا پتیلا بھرا ہوا ہے یار، اللہ تعالیٰ مزید برکت ڈالے بھائی کے کھانے میں۔ ہفتے والے دن اکثریت ایسا رہتا ہے، آپ لوگ جب آئیں گے نا اس راستے پر تو آپ کو یہ والا ماحول ایسا کافی ملے گا۔ دال کا سالن ایسے جیسے سوپ ہوتا ہے، ٹیسٹ ایسا ہے ماشاءاللہ۔ مزہ آ گیا بھائی۔ وہ میرے سامنے نا کچھ انڈین حاجی جا رہے، تقریباً 7-8 لوگ تھے، وہ بھی ادھر بیٹھ کر نا سالن روٹی کھا رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بہت مزے کا سالن ہے۔ تو بھائی دیکھیں ابھی سورج بھی تھوڑا تھوڑا نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے، اور سامنے ہمارے جو ہے نا سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، لیکن یہاں پر تو بڑا خوبصورت سایہ ہے۔ دیکھیں یہ خوبصورت رونق دیکھیں، ایسی رونق میں نے عید والے دن دیکھی ہے مدینہ منورہ کی گلیوں۔ یہ صرف ہفتے والے دن ہی یہاں پر ایسی رونق ہوتی ہے، کیونکہ سب لوگ جاتے ہیں مسجد قباء کی طرف نفل ادا کرنے کے لیے۔ دیکھیں بھائی قباء روڈ پر نا رستے میں اس طرح کی سہولتیں کافی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں سے آپ کو پانی ٹھنڈا مل جائے گا، یہ ٹھنڈا پانی ہے بھائی۔ اور اگر آپ کو وضو وغیرہ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں وضو خانہ بھی بنا ہے، آپ واش روم وغیرہ کر سکتے ہیں اور وضو بنا سکتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت سہولت دیکھنے کو مل رہی ہے بھائی ماشاءاللہ۔ اچھا اسی خوبصورت ٹریک کے اوپر نا میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جہاں پر بنو نجار کی بچیوں نے کھڑے ہو کر ترانہ پڑھا تھا نا، طلع البدر علینا، وہ آپ نے سنا ہوگا۔ وہ اتھینٹک جو جگہ ہے نا جہاں پر بچیوں نے کھڑے ہو کر ترانہ پڑھا تھا، وہ جگہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس جگہ پر ابھی نا بچیوں کا مدرسہ بن چکا ہے، قصوۃ العالیہ نام کا، تو وہ مدرسہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بھی اسی ٹریک کے اوپر ہی رہتا ہے۔ اچھا یہاں پر نا ایک قلعہ ہے، یہ دیکھیں، یہ سامنے جو آپ قلعہ دیکھ رہے ہیں، میں تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ والا جو قلعہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس قلعے پر بچیوں نے کھڑے ہو کے ترانہ پڑھا تھا، تو ایسی کوئی روایت بھی نہیں ہے، اور اس قلعے کا حدیث سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ قلعہ جو ہے سن 1918 کی بات ہے، ترکوں کے دور سے پہلے یا ترکوں کے دور کے قریب یا آل سعود کے دور میں ہی تھا۔ یہ ایک دفاعی مورچہ تھا بھائی، اسے دفاع کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں پر فوجی کھڑے ہوتے تھے سیلف ڈیفینس کے لیے۔ وہاں پر بورڈ لگا ہے، مختصر ہسٹری بھی لکھی ہے، اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے نا تو اس پر آپ کو بہت سے آرٹیکل مل جائیں گے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہاں پر بچیوں نے کھڑے ہو کر ترانہ پڑھا تھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے 1-2 ولاگرز کو بھی جو سنا ہے نا، جو مدینہ منورہ پر زیارات پر بہترین کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ جو ترانہ پڑھا تھا بچیوں نے وہ اس جگہ پہ پڑھا تھا۔ یہ میرے ساتھ ہے وہ مدرسہ، تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کر دکھاتا ہوں۔ یہاں دیکھیں بھائی ماشاءاللہ، جو گروپوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں نا، وہ ساتھ میں رہنمائی بھی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی۔ آپ سوچیں کہ آپ کی فیملی کے تقریباً 15-20 ممبر ہیں، بچوں کو بھی آپ ڈال لیں تو 15-20 لوگ آپ ہوں، آپ کی ساری فیملی ہو، بھائی آپ کے والدین، آپ کے سارے بہن بھائی ہوں، اور آپ اس طرح ہفتے والے دن مسجد نبوی سے قباء جائیں، رستے میں کھانا پینا ہو، کتنا مزہ آئے گا نا آپ کو۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ آپ گھر سے کھانا بھی پکا کے، گرما گرم کھانا بھی آپ کے ساتھ ہی ہو، ہفتے والے دن بھائی آپ دسترخوان سجائیں اس رستے پر،
جس راستے پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں بھائی۔ یہ بچیوں کا مدرسہ ہے قصوۃ العالیہ کے نام سے، اب پتہ نہیں بند ہو چکا ہے یا چلتا ہے ابھی بھی۔ اس جگہ پر وہ بنو نجار کی بچیوں نے کھڑے ہو کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ اور یہاں پر ہمارے سامنے بھائی مسجد جمعہ ہے، جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ وادی رنونہ تھی، سالم بن عوف کا قبیلہ یہاں آباد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، تو جب اس ایریا میں پہنچے تو جمعہ کا ٹائم ہو گیا، تو پھر پہلا خطبہ یہاں پر ارشاد فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اس مسجد کے بالکل سامنے ایک نئی زیارت دریافت ہوئی تھی، اس بات کو بھی میرے خیال سے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے تختی وغیرہ نہیں لگائی گئی۔ جیسے بعض زیارات پر نا تختیاں لگائی ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، مختصر سی ہسٹری لکھی ہے، لیکن وہ سین ابھی تک یہاں پر نہیں ہوا۔ یہاں پر ایک صحابی کا گھر مبارک تھا، اور ان کا نام عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے جو پڑھا اور سنا ہے نا، جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے نا، تو صحابہ کرام مکہ والے مدینہ والوں کے گھروں میں ٹھہرے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ حضرت عتبان بن مالک کے گھر میں ٹھہرے تھے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بھی میں نے جو سنا ہے نا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر میں آئے تھے اور یہاں پر نماز ادا کی تھی۔ تو بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں قباء کی طرف آگے۔ یہ دیکھیں آپ بھائی، رش دیکھیں ماشاءاللہ، ان لوگوں کو دیکھ کر نا بھائی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، یقین من۔ یہ دیکھیں جی مسجد جمعہ ماشاءاللہ۔ بھائی یہاں پر یہ کریم والوں کی سائیکلیں دیکھیں، یہ سائیکلوں کا سٹینڈ ہے۔ یہ کریم والوں کی سائیکلیں تو ہے مدینہ منورہ میں، لیکن اگر ہم یہ سائیکل لے لیتے ہیں تو سائیکل پر ہمیں اگر ٹور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کون کون سے تاریخی پوائنٹ ہیں جو دیکھنے چاہیے اس کریم والی سائیکل کے ذریعے، تو اس پہ میں انشاءاللہ ان قریب ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اگر آپ اس ویڈیو پر 20,000 لائک کر دیں گے نا، تو انشاءاللہ کریم والی سائیکل پر آپ کو مکمل تفصیلی ٹور دیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ ہر دفعہ بھائی بہت کنجوسی کرتے ہیں لائک میں، خاص طور لائک بہت تھوڑے ہوتے ہیں بھائی ویڈیوز پر میری۔ اچھا بھائی یہاں پر دیکھیں ایک کھجوروں کا باغ بھی ہے، اور اگر باغ کھلا ہوا تو میں تھوڑا سا آپ کو باغ کی سیر کروا دوں، مدینہ منورہ کے اس خوبصورت باغ کی سیر۔ پہلے کبھی کبھی کھلا ہوتا تھا، لوگ نا اس باغ کے اندر بھی چلے جاتے تھے، لیکن اب میرے خیال میں نہیں کھلا ہوگا۔ یہ وہ خاص رستہ ہے بھائی جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک بار نہیں کئی بار چلتے ہوئے مسجد نبی سے قباء آئے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے ایک بنائی تھی کہ تہجد سے پہلے مدینہ کی گلیاں، اس میں نے ایک بات کہی کہ یہاں پر ان رستوں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور صحابہ کرام چلے ہیں۔ تو پھر کسی نے کومنٹ کیا تھا کہ مسجد نبوی کا جو جتنا ایریا نا، اتنا ہی صحابہ کے دور میں ہوا کرتا تھا مدینہ منورہ، لیکن یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں اگر قباء 3 کلومیٹر دور ہے، یہ بھی مدینہ منورہ کی آبادی ہے، تو کیا مسجد نبوی کے قریب قریب دور دور صحابہ کے گھر نہیں ہوں گے؟ کیونکہ میں زہدیہ میں تھا، اور زہدیہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک زہدیہ میں ہی تھا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں مدینہ منورہ کا یہ خوبصورت باغ۔ بھائی جان یہاں بلیاں دیکھیں آپ کتنی زیادہ ہیں، اور انجوائے کر رہی ہیں بھائی، کھانا پڑا ہے کھا رہی ہیں۔ یقین مانیں ایسا ماحول لگ رہا ہے جیسے عید کا دن ہوتا ہے، اتنی خوبصورت رونق دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لوگ اتنے خوش بھائی مسجد قباء کی طرف جا رہے ہیں، اور کیا زبردست ماشاءاللہ لوگوں کے چہروں پر رونق ہے، خوشی ہے۔ یہ دیکھیں بھائی ایک پیچھے ہم نے سبیل دیکھی تھی اور ایک یہاں پر بھی لگی ہوئی ہے، تو یہ زبردست ایکٹیویٹی رہتی ہے بھائی اس پورے خوبصورت رستے میں نا، لوگ ماشاءاللہ بہت کچھ تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں میرے خیال سے چائے وغیرہ تقسیم ہو رہی ہے، اور ہم نے سٹارٹنگ میں ہی پی لیا تھا قہوۃ اليوم، اب حاجت نہیں ہے کسی چیز کی۔ وہ دیکھیں ماں جی جو ہے نا ساتھ میں، وہ براؤن بریڈ تقسیم کر رہی ہیں اور ساتھ میں چائے ہے ماشاءاللہ۔ بہت بہت ان لوگوں کے دلوں میں نے یہ پیار دیکھا ہے بھائی، اہل مدینہ کو جیسا ہم نے تاریخ کی کتابوں میں دیکھا ہے، پڑھا ہے، یقین مانے ویسا میں نے دیکھا بھی ہے ان لوگوں کو۔ محبت اور اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے والا جو دل ہے نا، وہ مدینہ والوں سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا۔ اتنے بھائی سخی دل لوگ ہیں نا یہ۔ آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں صحابی رسول کی۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں تھا مسجد نبوی کے قریب۔ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی
کہ تم اتنی دیر تک کامل نیکی نہیں حاصل کر سکتے جتنی دیر تک تم اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں وقف نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنا باغ اور اپنا کنواں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ الحمدللہ ہم قباء کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ خوبصورت رونق ہے، سایہ بڑا زبردست ہے بھائی ان بلڈنگز کا۔ اور ابھی انشاءاللہ ہم نہ جا کر وضو بنائیں گے، اور وضو بنانے کے بعد اچھا بھائی آپ لوگوں کے لیے خوبصورت سہولت، اگر آپ لوگ اس راستے سے چلتے ہوئے آتے ہیں نا تو یہاں پر دیکھیں بھائی نئے واش روم بنے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے۔ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے وضو بنا لیں، اگر آپ لوگوں کا وضو نہیں ہے وضو بنا کے پھر آپ مسجد کی طرف جائیں۔ تو ابھی میں بھی بھائی یہاں سے وضو بناتا ہوں، یہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں وضو بنا رہا ہوں۔ ابھی میں انشاءاللہ مسجد کے اندر جاؤں گا اور مسجد آپ کو اندر سے بھی دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو بھئی ہم نفل ادا کریں گے، کیونکہ یہاں پر نفلوں پر جو فضیلت ہے نا وہ بہت بڑی ہے، عمرے کے برابر فضیلت ہے۔ سب سے پہلے ابھی نفل ادا کروں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نا مسجد کے قریب قریب کی خوبصورت سیر کریں گے۔ اچھا بھائی مسجد کے اندر جوتا جو ہے نا وہ لے کے جانے نہیں دیتے، آپ لوگوں کو جو ہے نا جوتا اپنا باہر ہی رکھنا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کیبن دیکھ رہے ہیں نا ان کے اندر آپ کو جوتا رکھ کے جانا ہوتا ہے، اور یہاں پر خاص طور اپنا نمبر جو ہے نا وہ آپ یاد رکھیں تاکہ واپس آ کر آسانی سے آپ اپنا جوتا ریسیو کر سکیں۔ ہم رکھ رہے ہیں بھائی یہاں پر، یہ ہے 566 نمبر۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ مسجد قباء کتنی ٹھنڈی ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے، یہ پہلے دن سے ہی تقوی پر بنی ہے۔ لے جی الحمدللہ ہم نفل ادا کر کے مسجد قباء سے باہر نکل آئے ہیں، اور یہاں پر ہے جی ہمارا ابھی بھائی قباء کے پاس ایک دو تاریخی مقام ہیں وہ آپ کو دکھانے ہیں، میں نے کچھ زیارتیں ہیں قباء کے پاس، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ اور ایک نیا خوبصورت ایریا جو میں کل ہی دیکھ رہا تھا، کل بھی میں آیا تھا نا قباء، آپ کو وہ دکھاتا ہوں اور خود بھی دیکھتا ہوں بھائی کیا سین ہے وہاں پر۔ ابھی بھائی مسجد قباء کے ہم ایک کونے میں آ چکے ہیں، یہاں پر نا کچھ تاریخی زیارتیں ہیں وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ یہاں کچھ لوگ جمع ہیں نا، یہاں پر ایک صحابی کا گھر تھا حضرت کلثوم بن ہیدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہرے بھی تھے۔ یہاں یہ تختی لگی ہوئی ہے اور اس تختی کے اوپر صحابی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو وہ گھر تو ختم ہو گیا جب مسجد کی توسیع ہوئی، لیکن نشان آج بھی موجود ہے، تختیاں لگی ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایک صحابی کا گھر تھا حضرت سعد بن خیثمہ، اور یہاں پر ایک کنواں تھا جس کنویں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی انگوٹھی جو خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی ان کے ہاتھ سے گر گئی، جس کے اوپر نقش بنا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہر لگا کر دوسری ریاستوں کی طرف خط بھیجتے تھے۔ تو یہ بھائی وہ جگہ ہے، دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے بیر عریس، اس کا پہلے نام تھا، پھر بیر خاتم پڑ گیا، خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کنواں تھا وہ ختم ہو گیا، اس کی نشاندہی ہے۔ اور اس کے بعد بھائی یہاں پر ایک بہت خاص زیارت ہے، سامنے ہے بستان المستظل، ایک تاریخی باغ ہے جس باغ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں ٹھہرے تھے، اس باغ کے اندر۔ اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا بیر ازک، اور اسی کنویں کا پانی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مدینہ نے پیش کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پیا تھا۔ یہ دیکھیں بھائی بستان المستظل، یہاں ٹکٹ لگی ہوئی ہے، آپ کو ٹکٹ لینی ہوگی پھر آپ اندر جا سکیں گے اور اندر کنویں سے پانی پی سکیں گے۔ تو یہاں صرف اندر جو ہے نا پانی ہی پینا ہوتا ہے اور کچھ بھی دوسرا تیسرا سین نہیں ہے۔ باقی انہوں نے اپنے سٹال بنائے ہوئے ہیں جہاں پر کھانے پینے کی آئٹم ہیں، آئس کریم وغیرہ ہے، اور بھی گفٹس وغیرہ مل جاتے ہیں۔ تو وہ بھائی سین اندر کل میں آیا تھا یہاں پر، تو بھائی صرف یہاں پر جو ہے نا ایک کنواں ہے بیر ازک جہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا، تو اس کنویں سے پانی پینے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینی ہوگی، تو یہ بھی ایک خاص زیارت ہے۔ باقی درخت لگے ہیں خوبصورت، اور گھاس وغیرہ لگی ہے، بڑا خوبصورت اندر ماحول بنا ہوا ہے۔ ابھی جو خاص ایک پوائنٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں نا،
ایک خوبصورت کیفٹ ایریا بنا ہے، وہ آپ کو دکھانے سے پہلے میں ایک اور تاریخی مقام دکھا دوں بھائی۔ اگر آپ اولڈ وائب لینا چاہتے ہیں نا، انہوں نے بھائی وہ نا آرٹیفیشل بنایا ہے، بڑا خوبصورت پرانا سا ماحول بنایا ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ کچا رستہ بنا ہوا ہے، مٹی پڑی ہے، اور وہ رستہ ایسے جاتا ہے سیدھا مسجد فجر کی طرف یا مسجد بنی انیف کی طرف جاتا ہے وہ رستہ بھی دکھاتا ہوں، اور مسجد بنی انیف بھی دکھاتا ہوں، جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا کی تھی، اور ایک صحابی تھے، ان کا گھر تھا وہاں پر، وہ بیمار ہو گئے تھے، تو ان کی عیادت کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ تو بھائی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت چھت بنی ہوئی ہے، اور یہاں سے ہمارا انٹرسٹ رہے گا۔ اچھا، رات کو یہاں پر بڑی رونق ہوتی ہے بھائی، انشاءاللہ کسی دن کو آپ کو نا رات کے ٹائم کا بھی ماحول دکھائیں گے۔ وہ سامنے دیکھیں کتنا خوبصورت سیٹنگ ایریا بنا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ والا رستہ جا رہا ہے، اسی راستے پر چلتے چلتے میں آپ کو مسجد بنی انیف دکھا کے لے کے آتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں کچھ خواتین بھی آ رہی ہیں اس راستے سے، بہت خوبصورت پرانا سا رستہ یہ بنا ہوا ہے، اور اوپر بھی بہت زبردست خوبصورت سیٹنگ ایریا ہے۔ کچھ لوگ اوپر بیٹھ کر بھائی کچھ ناشتہ واشتہ کر رہے ہیں، ایسا سین بھی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، مٹی کے گملے پڑے ہوئے ہیں بھائی، یہاں پر آپ دیکھیں کتنی خوبصورت چھت بنی ہوئی ہے، اور ٹائم دیکھیں بھائی 7 بجنے والے ہیں، کتنا خوبصورت ماحول ہے۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کو اتفاق ہو نا قبا، میں کل آیا تھا عصر کے ٹائم، اتنا زبردست ماحول تھا بھائی، اتنی خوبصورت رونق تھی یہاں پر، بہت زبردست رونق ہوتی ہے۔ اہل مدینہ بھائی یہاں پر آ جاتے ہیں، یہاں کی جو انتظامیہ ہے بھائی، انہوں نے کچھ لڑکے یہاں پر چھوڑے ہوتے ہیں جو پرانے لباس میں ہوتے ہیں، اور لوگوں کا بڑا خوبصورت استقبال کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ بھائی ایک خوبصورت ماحول بنا ہوتا ہے، دعائیں دیتے ہیں سب لوگوں کو۔ وہ والا ماحول بھی آپ کو یہاں پر عصر کے بعد دیکھنے کو ملے گا۔ ابھی میں نفل ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں مسجد بنی انیف میں۔ السلام علیکم، انا مصور حالا شکراً، جزاک اللہ خیر۔ یہاں پر بھائی ہے مسجد بنی انیف، یہاں پر حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا، تو وہ بیمار ہو گئے تھے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے یہاں پر آئے اور یہاں پر نماز ادا کی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ فجر کی نماز یہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی، لیکن جو عیادت والا واقعہ ہے نا وہ مسند ہے، تو یہاں پر بھی ابھی انشاءاللہ ہم نا نفل ادا کریں گے۔ بہت سے لوگ یہاں پر آ کر نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں بھائی، بغیر چھت والی یہ مسجد ہے مدینہ منورہ کی، میرے خیال سے یہ واحد ہی مسجد ہے جس کو ایسے چھوڑا ہوا ہے، جس کے اوپر چھت نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نفل ادا کرتے ہیں یہاں پر بھی۔ جی ابھی میں مسجد بنو انیف سے یہ خوبصورت ایریا ہم نے جاتے ہوئے دیکھا، تو یہاں سے باہر نکلا ہوں تو دیکھیں بھائی، اچھا بھائی یہاں سے مسجد جمعہ کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں بھائی، یہ مسجد جمعہ ہے، اور اس کے پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا نا، یہ جبل احد ہے بھائی جان، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت یہاں سے جبل احد نظر آ رہا ہے بھائی۔ تو 8، 8:30، 9، 10 بجے، 11 بجے تک اسی طرح بس سے آتی رہتی ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ریڈ کلر کی کیپس پہنی ہیں ان لوگوں نے، تو یہ ایک گروپ ہے، مختلف ممالک کے گروپ جو ہے نا زیارت ٹور پر آتے ہیں بسوں کے ذریعے، تو یہ سب زائرین ہیں بھائی ماشاءاللہ، جو مسجد قباء میں نفل ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور آج جو ہے نا ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے والے دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے پھر زائرین کی ایک بڑی تعداد ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پوری دنیا سے ماشاءاللہ مسلمان یہاں پر جمع ہیں، تو کچھ گروپ جو ہے نا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ڈریسنگ میں ہوتے ہیں، ایک جیسے ڈریس ہوتے ہیں، ایک جیسی کیپ پہنی ہوتی ہیں، جیکٹیں پہنی ہوتی ہیں، یا امبریلا پکڑی ہوتی ہیں ایک جیسی، تو یہ بھائی ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی ہے یہاں پر زائرین کے اندر نا، گروپوں کی شکل میں ایک جیسے لباس پہنے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں بھائی ماشاءاللہ اس ایریے میں سب خواتین ہیں۔ یہ ہمارے پیچھے مسجد قباء، اور واپسی بھی میں اسی راستے پر چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جاؤں گا۔ لے جی ابھی میں پہنچا ہوں اپنے گھر، اور ٹائم دیکھے 9:38 ہو گئے، تو یہاں تک تھا بھائی آج کا ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر دیں، تاکہ اس طرح کی مزید نئی سے نئی خوبصورت ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔